قائم کرنا ہے، پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس نظام کے اندر اگر ہم تبدیل کر کے کسی اور نظام کی طرف جائیں گے اس کے چلنے کی یا عوام کے لیے اس میں کسی خیر کی کیا گارنٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ جی. سب سے پہلے تو دیکھیں نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈسپلن ہے بیسیکلی، یہ نظم سے نکلا ہے. تو ہم جس نظام پہ بات کرتے ہیں وہ بد نظامی ہے یا بد انتظامی ہے، وہ سسٹم کا الٹ ہے. تو پہلی بات ہے یہ سسٹم ہے ہی نہیں جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. سسٹم وہ ہوتا ہے میں غالباً دیکھ رہا تھا الفارابی نے جو ورس نمبر 85 چیپٹر 4 آف دا ہولی قرآن لیا ہے، وہ کہتا ہے اسلامک گورننس ماڈل کی بیس یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی انکنڈیشنل اطاعت ہے، اس میں امینڈمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. یعنی قرآن و سنت کے قوانین میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. جب آپ کے پاس یونیورسل ایسی بائنڈنگ ہے کہ اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، وہ بیس ہوگی. پھر اس کے بعد اولی الامر جو اس قرآن و سنت کی روشنی میں ڈیسیژن میکنگ کریں گے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پھر اگر کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے، کسی شے میں تنازع میں پھنس جاتے ہو، تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف ریفر کر دو. جو آپ نے بات کی نا اس میں اولی الامر کہتے ہیں. ہمارے 24 کروڑ میں اصحاب حل و عقد نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ 10,000 بندہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر مل جائے گا. سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، آنرڈ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں. برین ہو گیا یا وہ ملک چھوڑ گئے. آج ترکیہ کی یونیورسٹیوں میں 10 یونیورسٹیوں میں پاکستانی ٹاپ رینک برین جو ہے وہاں پہ سائنس، ٹیکنالوجی، سوشل سائنس پڑھا رہا ہے. اسی طرح UK کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر پاکستانی سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز وہ اسی سسٹم کی پیداوار ہے نا، یہیں سے پڑھ کے گئے. انہیں یہاں جاب اپرچونیٹیز نہیں. تو آپ نے جو صفائی تھی، جن لوگوں نے امام بننا تھا ان کو آپ نے باہر بھجوا دیا. اتنا مایوس کیا کیونکہ آپ کرپٹ پریکٹسز والا سسٹم چاہتے ہیں جو اشرافیہ کو سوٹ کرتا ہے. اگر کمپیٹنٹ لاٹ آ گئی تو آپ کی دکانیں بند ہو جائے گی. پرابلم اصل میں یہ ہے، یہ سمجھنے والی قوم کو چیز ہے جس کی طرف یہ آن پرپز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ قابل ہے اس کو سسٹم جو ہے کہتا ہے اس کو اندر نہیں آنا، اچھال کے باہر پھینک دیتے ہیں. وہ سسٹم رہنے ہی نہیں دیتا، چونکہ وہ بندہ آئے گا تو پیوریفائی کرے گا. شاید اس کی مثال یہ ہے کہ آپ گٹر کے اوپر کارپیٹ رکھے کب تک غلاظت، جب ابلے گا تو وہ کارپیٹ بھی گندا کر دے گا. پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے. نظام تبدیل ہو اور نظام کے اندر ریفارمز ہوں. اگر ریفارمز پوری طرح ہوتی ہیں، مثلا ابھی 2028 تک کا سود کا کہا گیا، معذرت کے ساتھ میں آپ کے شو میں یہ بات کروں گا، 28 تک پھر حلال ہو گیا سود. کارپوریٹ سیکٹر جو بھی کچھ کر رہا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے خود پروگرامز میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی ریکمنڈیشنز دیکھی ہیں. جسٹس انور شاہ صاحب کی، مفتی صاحب بیٹھے ہیں جانتے ہیں، ان کا پورا کام دیکھا ہے. 10 اسکالرز نے بلا سود بینکاری کا اسٹرکچر دیا ہے، کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ یہ بہانے بازی ہے. 2028 تک آپ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھیں، جاری رہے. پھر دوسری بات، فیڈرل شریعت کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل، یہ بائنڈنگ نہیں ہے پارلیمنٹ کی کہ ان کے فیصلوں پر عمل کرے. ضروری نہیں ہے. یہ اسلامی نظریاتی چیئرمین کے کونسل کے چیئرمین نے مجھے کہا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب تک آپ وفاقی شرعی عدالت کو سپریم نہیں لاتے، اس کے اندر ساری چیزیں ادروائز تو اس کے اوپر پھر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا فیصلہ. وہی نا. اب ججز کا احتساب آپ کر رہے ہیں تو ممبر آف پارلیمنٹ کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. 5 سال کرپشن کرتے رہے، لوگوں کو اٹھاتے رہے، جبر کرتے رہے، تشدد کرتے رہے. ویسے اب یہ گلا وہ شریعت کورٹ کا بھی ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے بھی کوئی نہیں مانتا اس وقت جو حالت ہو چکی ہے. اچھا ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب، بات کی کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. ملک صاحب نے بھی جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ بڑی انپورٹنٹ ہے کہ ہمیں باہر سے فنڈنگ آتی ہے، باہر سے بتایا جاتا ہے، پھر ہم کرتے ہیں. حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک ہاتھی بیمار ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ پھر باہر سے لوگ آئے، انہوں نے بتایا کہ ہاتھی کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے لے کے جانا ہے، آپ نے صحیح نہیں رکھا. اب ویسے تو ایک بڑی عام سی بات ہے، لیکن ہم کیسا انسانوں کا معاشرہ ہے کہ 25 کروڑ ہیں ہم، اور ہم ایک جانور کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے. باہر سے آ کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یار اس کو اس طریقے سے ڈیل کرو، آلدو کہ ہمیں تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں، جانوروں کے حقوق کیا ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ چلیے 2 بنیادی چیزیں. ایک تو میں ایڈ کر دوں جو آپ کی بات تھی، ملک صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا. صحافت کا کام ہے شہادت، گواہی دینا. ایک رپورٹر، ایک اینکر وہ گواہی دیتا ہے، اور قرآن میں ولا تکتموا الشہادۃ، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، گواہی کو نہ چھپاؤ. آپ وہی گواہی دیں گے جو آپ نے سنا ہے اور دیکھا ہے. تو گواہ کو چھپانا تو بہت بڑا جرم ہے جو حکومتیں ہر دور میں کرتی آ رہی ہیں. آپ نے کہا جو اینیمل ایتھکس ہے، میری اس پہ بک ہے وائلڈ لائف ان اسلام، لیونگ کریشنز کے بارے میں ساری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور دین 250 جو امپلیکیشنز ہیں پریکٹیکلی وربل سینگز احادیث، وہ اینیملز کے بارے میں، برڈز کے بارے میں، انسیکٹس کے بارے میں ہیں. ایون کہ اس حد تک خیال رکھا گیا. مثلا ایک عورت کو جہنم میں اس لیے بھیج دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی کہ اس نے بلی کو کمرے میں قید کر لیا تاکہ یہ بھوکی پیاسی رہے اور وہ مر گئی. اور ایک عورت کی بخشش اس بات پہ ہو گئی کہ وہ مشہور تھی پروسٹیٹیوٹ کہ یہ ایسی ہے، گناہگار ہے، تو اس نے اپنے چادر باندھ کے اور کھجور کے پتے سے بلی دیکھا پیاسی ہے تو اس نے اس کو پانی پلا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا گناہگار تو بڑی ہوں لیکن تیرے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہے، لیکن تیری رحمت کے سمندر سے زیادہ نہیں ہے، بس تیرا ہی آسرا ہے. روح نکل گئی. فرمایا فرشتوں کو اس کو جنت میں لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بخشی گئی. کیوں؟ کہ اس نے ایک مخلوق کی جان بچائی. تو اگر جانور کی جان بچانے پہ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے تو یہ 24 کروڑ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. جناب پرائم منسٹر صاحب، آپ بادشاہ سلامت، ذرا اتنا تو دیکھیں، روز حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے آج ایک شخص کو پھر خون اگلتے دیکھا. تم سمجھتے ہو کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا. شاہ جی یہاں پہ ایتھکس نہیں ہے. کل مدرسے کا ایک مولوی وہیں پہ حد جاری کر رہا تھا بچے کو پیٹ کے. وجہ کیا تھی؟ امامہ نہیں باندھا، ٹوپی پہنی ہوئی ہے. میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی، کہا کہ میں ابھی حد جاری کروں گا، تم نے سنت کی خلاف ورزی کی، میں تو فتویٰ بھی لگا سکتا ہوں. تو اس ملک میں انتہا پسندی بھی عروج پر ہے، اس ملک میں لبرلزم بھی عروج پر ہے. اسلام دین اعتدال ہے، نہ ایکسٹریم ہے نہ بینیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایٹیچیوڈ ہے، چاہے وہ نظام کی حد تک ہو، معاملات کی حد تک ہو، اسٹرکچر کی حد تک ہو، ریفارمز کی حد تک ہو، وہ رول ماڈل ہے. پرابلم میں آپ کو اب بتاتا ہوں، مطلب کہ یہ دیکھیں نا، یہ 25 کروڑ تک یہ میسج کیوں نہیں پہنچ سکا؟ جو بھی آپ نے باتیں کی بڑی اچھی باتیں ہیں، اکثر محفل میں ہم سنتے ہیں. آج ہمارے بچے کو کیوں نہیں پتا، عام بندے کو کیوں نہیں پتا؟ اس کی وجہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی گود پہلی تربیت ہوتی ہے. آج پیرنٹس کے کانوں میں پہلے بچوں سے انٹریکشن تھا، وہ ہینڈ فری آ گئے، موبائل آ گئے.
आज पेरेंट्स अलग, एक घर में 4 बंदे रह के चारों अपने अपनी दुनिया में घूमे, पहला रीजन। ठीक। दूसरा, बच्चे की तरबियत होती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहीं पे एनवायरमेंट आप देख लें उस्ताद का और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वहां ब्रेक्स में क्या कुछ होता है आपके सामने। तीसरा होता है मस्जिद, मस्जिद में तो जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा, अगर वो टोपी के बगैर आता है, अगर उसकी दाढ़ी नहीं है आप भगा देते हैं, जुम्मे पे वो जाता है तो उसे सेक्ट की तालीम मिलती है, इस्लाम नहीं मिलता, मसलक की तरवीज मिलती है, इस्लाम गायब होता है। ठीक। जिस दिन हमारी मसाजिद में इस्लाम की तरवीज होना शुरू हो गई, सोशल इस्लाम पढ़ाना शुरू हो गया, नेबर्स के राइट्स, पेरेंट्स के एथिकल रिलेशनशिप, ठीक। उस दिन आप मुआशरा बदल चलें। सकते हैं।